اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات پر بحث نکلی۔ جنوں کے پاس بھی مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور محفوظ تدبیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے، جبکہ انسانوں کے پاس بھی تقدیر کے اٹل ہونے پر مضبوط دلائل تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑھ چڑھ کر بولنے والے جن سے کہا، اگر تمہیں اپنے دلائل کے اٹل ہونے پر اتنا ہی یقین ہے تو ثابت کر کے دکھاؤ۔ جن نے کچھ عرصہ کی اجازت مانگی جو اسے چند سالوں کی مل گئی۔ یہ جن دن رات اسی تدبیر میں لگا رہتا کہ کیسے اپنی بات کو سچ کیا جائے۔ ایک دن انہی خیالوں میں اڑتا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی محل کے بادشاہ کی شہزادی پر پڑی، جو اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے الگ چھپنے کے لیے ایک درخت کے پیچھے جا چھپی تھی۔ جن نے اسے بے ہوش کر دیا اور اپنے ساتھ لے کر چل اڑا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک دم آرام دہ کمرہ بنایا اور اس میں شہزادی کی ضروریات اور کھانے پینے کی تمام چیزیں رکھیں، تاکہ شہزادی جب ہوش میں آئے تو پریشان نہ ہو۔ یہ درخت ایک چوڑے دریا کے درمیان تھا، دور دور تک صرف جنگل اور بیابان تھے۔ شہزادی کے ہوش میں آنے تک جن ایک بزرگ کی شکل میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا شروع کر دیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا۔ جن کو اندازہ تھا کہ انسان اتنی جلدی دوسری جگہ نہیں اپناتا، اس لیے اس نے شہزادی کی ضروریات کی تمام چیزیں رکھیں اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں کل آؤں گا، ابھی تم آرام کرو۔ شہزادی روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے شفقت سے جھوٹی تسلیاں دیں تاکہ شہزادی بیمار نہ ہو جائے تو بادشاہ اسے سزا دے۔ جن اس کی پسند کی چیزوں کا پوچھ کر نکل گیا اور کہا، میں کل آؤں گا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہو گئی اور اس سے اپنی ضروریات کی چیزیں مانگنے لگی۔ وہ آس پاس دریا اور جنگل کا نظارہ کرتی، اسے اپنے جیسا کوئی انسان نظر نہ آتا۔ وہ جن جسے وہ بابا کہتی تھی وہ ایک جن تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی وہ غائب ہو جاتا، جبکہ باہر کوئی سیڑھی نہیں تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ غائب ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی جوان ہو گئی۔ اب جن کے آنے کا وقفہ لمبا ہونے لگا، کیونکہ جن کو معلوم تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت قریب ہے اور وہ بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے کہ دن میں بھی رات چھا گئی۔ شہزادی نے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اس کا خوف کے مارے بہت برا حال تھا۔ کافی دن گزر گئے۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جن تو خود ہی اندر آ جاتا تھا۔ شہزادی نے پوچھا، کون ہے؟ ایک گھبرائی ہوئی آواز آئی، ہم طوفان کے رکنے تک یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بمشکل ایک ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں نوجوان اندر داخل ہو گئے۔ ایک مدت بعد شہزادی کو اپنے جیسے انسان دیکھنے کو ملے تھے۔ وہ اپنے اغوا ہونے سے پہلے کے زمانے کو یاد کرنے لگی کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوجوان اچھے حلیے میں اور ایک انتہائی غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے امیر شہزادے کو، جو کافی زخمی تھا، دعائیں دیں اور اس نے اپنے دوست کی مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دونوں نوجوان حیران تھے کہ جوان لڑکی اکیلی کیوں اور کیسے یہاں رہ رہی ہے، لیکن فی الحال انہیں طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ شہزادی نے انہیں اگلے دن بتایا کہ وہ ایک جن کی قید میں ہے، معلوم نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں اس وقت اتنی سی تھی، اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ دونوں نوجوانوں نے اندازہ لگایا کہ اس وقت وہ 7-8 سال کی ہوگی اور اس بات کو 10-12 سال ہو گئے ہوں گے۔ لڑکی جن کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکی نے بتایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں کشتی کا ملاح ہوں جس پر شہزادہ
سوار ہو کر اپنے دوستوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلا تھا۔ طوفان نے کشتی کو تباہ کر دیا، بس ہم دو ہی بچے۔ ہم دونوں ایک تختے سے چمٹ کر اس درخت کی شاخ کے ساتھ اٹک گئے۔ پھر اچانک کمرہ دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن یہاں تو کچھ اور ہی ماجرا نظر آ گیا ہے۔ شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک وہاں رہنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے انہیں بتایا کہ جن ان کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ حیرت انگیز طور پر جن کے آنے کا وقفہ بھی لمبا ہو گیا۔ ان چند دنوں میں شہزادہ بہتر ہو گیا اور پھر وہی ہوا جس کا تقدیر نے رنگ دکھانا تھا۔ شہزادہ شہزادی کی دلچسپی دیکھ کر سادہ ملاح نے کہا، میں آپ دونوں کا نکاح کرا دیتا ہوں۔ آپ دونوں کا اس طرح بغیر نکاح کے رہنا ٹھیک نہیں ہے، اور میں شہر کا رخ کرتا ہوں اور پھر میں آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا۔ شہزادہ اور شہزادی راضی ہو گئے۔ ملاح نے ان کا نکاح پڑھا دیا اور اجازت لے کر چلا گیا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو چھپا دیا۔ جن نے آتے ہی نئے انسان کی بو کا ذکر کیا۔ شہزادی نے کہا، یہاں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ ایک اکیلا درخت، اس قدر بڑا طوفان گزرا ہے، اس لیے تم پریشان ہو رہے ہو۔ جن کچھ مطمئن اور کچھ غیر مطمئن ہوا اور شہزادی کو کھانے پینے کی اشیاء دے کر چلا گیا اور کہا، آج کل دربار میں ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے آنے کا وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ شہزادی مطمئن ہو گئی۔ اب شہزادی کے دن خوشی خوشی گزرنے لگے اور اب شہزادے کی صحت بھی خاصی بہتر ہو گئی تھی۔ شہزادے نے شہزادی کو کہا، ہم ہمت کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن شہزادی جانتی تھی کہ جن ان کو ہر جگہ تلاش کر لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ ادھر شہزادہ بھی حیران تھا کہ ملاح اتنے مہینوں کے بعد بھی نہیں آیا۔ شہزادی ماں بننے والی تھی۔ شہزادہ پریشان تھا کہ وہ اکیلا شہزادی کو کیسے سنبھالے گا۔ ایک دن شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا، جس کا اسے اندازہ تھا۔ اس نے شہزادے کو چھپا دیا۔ جن نے آ کر شہزادی کو بتایا کہ تیار رہنا، میں تمہیں اس کمرے سمیت اٹھا لے جاؤں گا اور بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ایک شرط تھی جو مجھے جیتنی تھی، اب میں جیت گیا ہوں، میں تمہیں شاہی دربار میں لے جانے آیا ہوں۔ شہزادی حیران و پریشان تھی کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ جن نے نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں پر اٹھا کر پرواز شروع کی اور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں درباریوں کو مخاطب کیا اور کہا، 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر پر جو بحث چلی تھی اور لکھا گیا اسے نہیں بدلا جا سکتا۔ میں نے فلاں بادشاہ کی بیٹی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے ہوئی تھی، لیکن اب شہزادے کی کشتی حادثے میں مرنے کی تصدیق کرا لی تو مجھے احساس ہوا کہ اب شہزادی کی شادی کہیں اور ہو سکے گی۔ ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادی کی شادی اسی شہزادے سے ہونی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کا حکم دیا تو وہاں سے ایک شہزادی کے ساتھ 3 لوگ باہر آئے۔ سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا کہ تم فلاں ملک کا شہزادہ ہو؟ شہزادے نے اس بات میں سر ہلایا اور سارا قصہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو عمر قید کی سزا سنائی اور کہا، اللہ پر یقین نہ ہونے اور ایسی بحث اور جرم ناقابل معافی ہے۔ شہزادی اور شہزادے کو ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا۔